کرتے ہیں روحانیت کے ذریعے، تو وہ روحانی اسکالر کہلانا پسند کرتے ہیں۔ جناب قمر اقبال صوفی صاحب ہمارے آج کے دوسرے مہمان ہیں، آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ صوفی صاحب، الیکشن ہونے جا رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ آپ میرے سے بہتر وردی والوں سے پوچھ لی، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ نہیں ہوں گے، ابھی نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں بال ہے، کس طرح پھینک دیں، امکان کم، بہت کم امکان ابھی نظر آ رہا ہے۔ ابھی کچھ احتساب کا ڈنڈا چل سکتا ہے جو ضرورت تھا بس، اور وہ زیادہ ضروری ہے۔ بلکہ اگر ایڈوائز مانتے ہیں تو الیکشن نہ کرائیں، اور یہ جس پٹری پہ جا رہے ہیں عاصم منیر صاحب، یہ 3 سال اور لگائیں اور ان کا ایک دفعہ جھاڑو پھیریں۔ جو رئیس صاحب نے کام شروع کیا تھا وہ کام روک دیا گیا تھا، وہ کام چلنا ہے۔ صوفی صاحب، گزارش یہ ہے کہ یہ جھاڑو ہم 1958 سے پھرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جی جی، کچھ بھی نہیں ہوتا، اور الٹیمیٹلی جو ہمارے کرتا دھرتا جھاڑو پھیرنے کے لیے آتے ہیں، کرپشن مکانے کے لیے آتے ہیں، سیاستدانوں کو سیدھا کرنے کے لیے آتے ہیں، الٹیمیٹلی وہ خود سیاستدان بن جاتے ہیں، ایک سیاسی جماعت بناتے ہیں اور اپنے اقتدار کو طول دیتے دیتے وہ رخصت ہو جاتے ہیں۔ جی، تو یہ تجربہ دوبارہ کرنا تو سود مند نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے، پہلی تو یہ ہے کہ جو فوج ہے یہ یا سنگل مین رول مسئلے کا حل کبھی بھی نہیں ہوا، ادارے اسی لیے بنائے گئے ہیں۔ لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو 40 سال سے کبھی رشین افغان وار، کبھی امریکن افغان وار 9/11 کے بعد، یا 9/11 کے بعد امریکہ پاکستان وار کہہ لیں، زیادہ مناسب ہوگا، ہم اس میں الجھے رہے۔ اس دوران جو پرائورٹی وائز کام کرنا تھا وہ یہی تھا کہ ان چیزوں کو ٹھیک کریں۔ تو نہیں ہوئی ٹھیک، اب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب 2015 میں نہیں، اب مجھے یہ بتائیں کیا ہمارے جو کرتا دھرتا ہیں جی، ان کی سوچ بدل گئی ہے، ان کی صلاحیت بدل گئی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ ایک ہی دفعہ صوفی صاحب ایک ہی طرح کا کام کرنے سے 2 مختلف نتیجے نہیں نکل سکتے؟ جی بالکل، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ یہ کام پولیٹیشنوں پہ چھوڑیں گے تو 100 نہیں 200 سال لکھ لیں، جو بھی پولیٹیشین آتا ہے، جو MNA ہے، وہ 50-60 کروڑ روپیہ، 30-40 کروڑ پیچھے تھا، اب تو شاید 70 کروڑ لگا کے آئے گا، اور ان کے کون ہیں اسپانسرز؟ بلیک مارکیٹ ہے، فراڈی ہے۔ یہ تو اچھا، وہ کام کیا ان کا حساب ہوگا؟ نہیں، کیا ان کا حساب ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ جب بھی حساب ہوگا فوج کی طرف سے آئے گا۔ نہیں، یہ مجھے کبھی امید ہے فوج بھی تو اس معاملات میں انوالو رہی ہے نا، فوج سیاستدانوں کو بنانے اور بگاڑنے میں نہیں رہی، بالکل رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے جو کچھ کیا، نااہلی کی، جو کرپشن کے ان کے قصے سامنے آ رہے ہیں، جی بالکل، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ کون سا گروپ تھا آپ جانتے بھی ہیں؟ ارے یہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ بٹ صاحب، الیکشن ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ صوفی صاحب نے تو کہہ دیا کہ نہیں ہو رہے ہیں۔ سر ہونے چاہیے، ملک کی ضرورت بھی ہے۔ سن رہے ہیں کہ 1 ماہ تک آگے جا رہے ہیں، تو پھر صوفی صاحب کی بات صحیح ہو گئی نا، ایک دن بھی اگر آگے جائیں تو نہ ہوئے نا، پھر تو ان کی بات تو سچی ہو گئی، کیوں آگے جا رہے ہیں؟ یہ جو لائن آرڈر کا یا اس طرح کا ایشو سن رہے ہیں بن رہا ہے، تو اس وجہ سے ہی آگے سیکورٹی کی وجہ سے شاید کو پس پردہ اور بھی کچھ چل رہا ہو، لیکن سامنے تو یہی بتا رہے ہیں۔ اچھا ناظرین، یہ ہمارے ماہرین نے جو بات کہی ہے، احمد جواد بٹ صاحب نے کہا کہ نہیں ہو رہے، اقبال صوفی صاحب نے بھی کہا کہ نہیں ہو رہے، جھاڑو پھرنا میں نے کہا بڑا مشکل ہے، ٹھیک ہے، مشکل لگ رہا ہے۔ میں ایک تاریخ اور سیاست کے طالب علم کے طور پہ یہ اس پلیٹ فارم سے آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ الیکشن ہوں گے، اسی وقت پر ہوں گے 8 فروری کو، کیونکہ ملک کی بقا اس میں ہے۔